صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی برکات کو حاصل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا کرتے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ہر اس چیز سے محبت کیا کرتے جس کی نسبت میرے حضور سے ہو جاتی، اور حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل سے صحابہ کرام کے اندر اس شعور کو بیدار فرمایا، اور حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اکثر اپنے آثار و تبرکات صحابہ کو عطا کیا کرتے۔ حضرت انس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حج ادا کرنے کے بعد حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام آپ جب فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سر انور کے بالوں کو منڈوایا، اب حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور ان کو تھما دیے۔ اب اس کے بعد حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری جانب بھی اپنے سر انور کے بالوں کو منڈوایا اور وہ بھی حضرت ابو طلحہ انصاری کو تھما دیے، اور پھر حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا اقسمہ بین الناس، کہا کہ لوگوں کے درمیان ان کو تقسیم کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں میں نے لوگوں کے درمیان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو منہ مبارک تقسیم کر دیے، اور اس روایت کو حضرت امام مسلم نے کتاب الحج میں اور حضرت امام ابن حبان نے، امام حاکم نے المستدرک میں بیان فرمایا۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت انس سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسہ کان ابو طلحہ اول من اخذ من شعرہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سر انور کے بالوں کو منڈوایا تو ابو طلحہ انصاری وہ صحابی ہیں جن کو حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے منہ مبارک عطا فرمائے، اور حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اپنے تبرکات صحابہ کو عطا فرماتے رہتے۔ صحابہ کرام حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک کو دل و جان سے زیادہ عزیز جانتے، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت لعبیدہ عندنا من شعر النبی علیہ الصلاۃ والسلام اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس فقال لان تکون عندی شعرۃ منہ احب الی من الدنیا وما فیہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں امام ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ منہ مبارک تھے۔ آپ کہتے ہیں یہاں تو حضرت انس نے عطا کیے، یہاں حضرت انس کے گھر والوں نے وہ منہ مبارک عطا فرمائے۔ تو حضرت عبیدہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ منہ مبارک میں سے اگر کوئی منہ مبارک میرے پاس ہوتا، آپ فرماتے ہیں میں دنیا میں سے ہر چیز سے زیادہ اس کو محبوب جانتا۔ تو یہ صحابہ کی حضور سے محبت تھی۔ اس روایت کو حضرت امام بخاری نے، حضرت امام بہقی علیہ رحمہ نے اپنی کتب میں بیان فرمایا۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ارسلنی اہلی الی ام سلمہ بقدح من ماء وقبض اسرائیل ثلاث اصابع من فضة فیہ شعر من شعر النبی علیہ الصلاۃ والسلام وکان اذا اصاب الانسان عین او شیء بعث الیہا مخضبہ فطلعت فی الجلجل فرأیت شعرات حمراء۔ عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس برتن دے کر بھیجا اور اس میں پانی تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں گیا تو اسرائیل نے اپنی 3 انگلیوں کو پکڑ کر اس پیالے کی طرح بنایا، اور آپ پھر فرماتے ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا منہ مبارک تھا، اور جب کبھی بھی کسی کو نظر لگتی یا بیمار ہوتا اس کا پانی پیتا اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ اور اس روایت کو حضرت امام بخاری نے اور اس کے علاوہ امام ابن کثیر نے، امام شوکانی علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ
آپ عمدۃ القاری میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور کے منہ مبارک تھے اور آپ نے وہ چاندی کی بوتل میں رکھے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں آپ کے پاس جب بھی کوئی ایسا شخص آتا جس کو نظر لگی ہوتی، بیمار ہوتا، تو آپ فرماتے ہیں آپ ان کو منہ مبارک کو نکال کر اس پانی سے گزار دیتی اور پھر اس بندے کو دے دی جاتی جس کو نظر لگی ہوتی، جو بیمار ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کی بیماری کو دور فرما دیتا۔ اب حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے حصول کے لیے اب ہوتا یوں کہ صحابہ کرام دیوانہ وار پھرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلقہ واطاف به اصحابہ فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل۔ حضرت انس کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بال مبارک منڈوایا کرتے، صحابہ کرام پروانہ وار حضور کے گرد گھومتے۔ اب صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کو تھام لیا کرتے اور زمین پر نہ گرنے دیتے۔ صحابہ کرام کی یہ حضور سے محبت تھی، اور اس روایت کو حضرت امام مسلم نے، حضرت امام احمد بن حنبل نے المسند میں، اور اسی طرح حضرت امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ ثابت البنانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کہتے ہیں ہذہ شعرۃ من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعها تحت لسانی، قال فدعتها تحت لسانہ فدفنا وہی تحت لسانہ۔ حضرت ثابت البنانی کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ حضور کے منہ مبارک ہیں، کہا کہ جب میں دنیا سے چلے جاؤں تو میری زبان کے نیچے حضور کے منہ مبارک کو رکھ دینا۔ آپ فرماتے ہیں جب آپ دنیا سے چلے گئے حضور کے منہ مبارک کو آپ کی زبان کے نیچے رکھا، فرمایا اسی حالت میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ تو صحابہ کرام تو حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی صحابہ کرام اس سے محبت کیا کرتے۔ ائمہ و صالحین کے بعض ایسے واقعات ہیں جو سیر اور تاریخ کی کتب میں ملتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی اس روایت کو خود نقل کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھنے الدر الثمین فی مبشرات الامین اور انفاس العارفین میں اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی بخار کی وجہ سے بڑے سخت بیمار ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں بیماری کا عالم یہ تھا کہ اب بچنے کے آثار کم نظر آ رہے تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زندگی کی امید ختم ہو چکی تھی۔ حضرت شیخ عبد العزیز کی زیارت نصیب ہوئی، کہا کہ بیٹا مبارک ہو تجھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری عیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جب اتنا کہا تو حضرت شیخ عبد العزیز نے کہا کہ جس طرف تمہاری پائنتی ہے حضور اسی طرف سے تشریف لائیں گے، لہذا اپنے رخ کو تبدیل کر لو۔ تو آپ کہتے ہیں کچھ افاقہ ہوا، جو حاضرین تھے ان کو آنکھوں کے اشارے سے کہا کہ میری پائنتی کو تبدیل کر دو، کیونکہ بولنے سے بھی قاصر تھے۔ آپ کی پائنتی کو تبدیل کر دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں حضور تشریف لے آئے۔ حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیف حالک یا بنی، کہا بیٹا تمہارا حال کیسا ہے؟ تو حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں حضور نے جب فرمایا، آپ فرماتے ہیں پھرتے محبت میں آہو بقا کی صورت اختیار ہو گئی اور اضطراب کا عالم تھا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آغوش میں لیا۔ آپ کہتے ہیں میں نے رونا شروع کر دیا، اتنا رویا حضور کی قمیص مبارک میرے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ارگاہ میں عرض کی، کہا کہ حضور زندگی سے نا امید ہو چکا ہوں، حضور دعائے رحمت فرمائیے۔ حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے دراز زندگی کی، اور اس کے بعد حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے صحت کلی کی دعا ارشاد فرمائی اور بشارت عطا کی۔ آپ فرماتے ہیں پھر میرے دل میں مدتوں سے ایک خیال تھا کہ کاش حضور مجھے بھی منہ مبارک عطا فرمائے۔ آپ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی داڑھی مبارک میں ہاتھ پھیرا، اور پھیرنے کے بعد
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے منہ مبارک عطا فرما دیے۔ آپ فرماتے وہ 2 منہ مبارک تھے، مجھے حضور نے ہاتھوں میں تھما دیے، میں نے پکڑ لیے، پھر خیال آیا خواب ہے، بیدار ہوں شاید ہوں یا نہ ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کہا کہ عبد الرحیم جب بیدار ہوگے تمہارے پاس ہی ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو چراغ منگوایا، ہاتھ میں دیکھا منہ مبارک نہیں تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا۔ آپ کہتے ہیں پھر حضور کی زیارت نصیب ہوئی، حضور نے فرمایا کہ ہم نے منہ مبارک تمہارے ہاتھ سے پکڑ کر سرہانے کے نیچے رکھ دیے۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں پھر دوبارہ جب مجھے کچھ افاقہ ہوا، چراغ منگوایا اور پھر میں نے اپنے تکیے کے نیچے دیکھے، وہ تکیے کے نیچے منہ مبارک تھے۔ آپ فرماتے ہیں پھر اللہ کی ذات نے مجھے صحت کلی عطا فرمائی، بخار ختم ہوا، اور آپ فرماتے ہیں اس طرح وہ منہ مبارک میرے پاس ہی رہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی 3 خصوصیات کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں پہلی خصوصیت یہ تھی کہ منہ مبارک بالکل آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور جب حضور کی ذات اطہر پر درود پڑا جاتا تو وہ دونوں منہ مبارک جدا ہو جاتے اور سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب منہ مبارک پر درود پاک کو پڑھا جاتا تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور جب درود ختم ہوتا تو وہ بالکل جڑ جاتے۔ اور آپ نے دوسری خصوصیت کو یہ ارشاد فرمایا، 3 منکر ایسے آئے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں اب آئے، منہ مبارک کو دیکھا تو انہوں نے بھاگتے ہوئے منہ مبارک کو چل ملاتی دھوپ میں لے گئے۔ اب کہتے ہیں جب دھوپ میں لے گئے فوراً ہی بادل نمودار ہوئے اور ان منہ مبارک پر سایہ کر دیا۔ اب کہتے ہیں اب انہوں نے 1 مرتبہ کیا، دوسری طرف پھر چل ملاتی ہوئی دھوپ میں بھاگتے ہوئے لے کر چلے گئے، لیکن وہاں پر بھی بدلی آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں جب تیسرے مقام پہ پہنچے وہاں پر بھی بدلی نے سایہ کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں ان تینوں نے توبہ کر لی۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد تیسری خصوصیت یہ تھی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک وفد آیا، ان میں سے کچھ افراد تھے اور ان میں سے ایک کے دل میں خلل تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس پر غسل واجب تھا، اور جب وہ منہ مبارک کو دیکھنے کی غرض سے آیا، اب کہتے ہیں تالا کھولتا ہوں تالا کھلتا نہیں، چابی بھی وہی ہے تالا بھی وہی ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے مراقبہ کیا تو مجھے خبر ہوئی، آپ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس بندے کے پردہ پوشی کے لیے تمام کو حکم دیا کہ تم طہارت کر کے آؤ۔ آپ کہتے ہیں جو ہی وہ بندہ گیا، تالا کھولا تالا کھل گیا، پھر بعد میں تمام نے اس منہ مبارک کی زیارت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک معرکے میں تھے اور اب جہاد کر رہے تھے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی دوران لڑائی آپ کی ٹوپی مبارک گر گئی، تو آپ نے جلدی سے اس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اس جہاد میں کافی صحابہ کرام شہید ہوئے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض صحابہ نے اعتراض کیا، کہا کہ آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، لہذا اتنی زوروں سے لڑائی تھی تو دشمنوں کی تلوار آپ کی گردن پر تھی، تو یہ آپ نے کیا کام کیا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لم افعلها بسبب القلنسوۃ بل لما تزممته من شعره علیہ الصلاۃ والسلام لئلا اسلب برکتہ وتقع فی ایدی المشرکین۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہ صرف ٹوپی کو پکڑنے کے لیے اتنی تگ و دو نہیں کی، آپ فرماتے ہیں بلکہ میں نے اس ٹوپی میں لگے ہوئے سلے ہوئے منہ مبارک کو پکڑنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا کہ ان منہ مبارک کی وجہ سے مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں وہ مشرکین کے ہاتھوں میں نہ لگ جائیں۔ حضرت امام واقدی علیہ رحمہ نے اور دیگر مؤرخین نے اس روایت کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی شام میں جبلہ بن اہم کی قوم سے جب ہوئی تو وہاں پر مسلمان مغلوب ہو گئے، اور رافع ابن عمر تائی نے حضرت خالد بن ولید سے کہا آج تو
ہم ضرور شہید ہو جائیں گے، آج نہیں بچیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس پہلے ایک ٹوپی ہوا کرتی تھی جس میں حضور کے منہ مبارک سلے ہوئے تھے، جس کی برکت سے اللہ میں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے، اور اسی رات حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو عبیدہ ابن جراح کو فرمایا، کہا تم یہاں سو رہے ہو؟ حضرت خالد بن ولید کفار کے نرغے میں پھنس چکے ہیں، ان کی مدد کو پہنچو۔ آپ فرماتے ہیں فوراً ہی رات کو لشکر کو تیار کیا، اور لشکر کو تیار کرنے کے بعد اور حضرت عبیدہ بن جراح جب نکل پڑے، آپ کہتے ہیں جب رستے میں تھے تو دیکھا ایک بڑا تیز شاہ سوار گزر رہا ہے، تو حضرت امام واقدی نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا دیکھو یہ کون شاہ سوار ہے جو اتنی پھرتی سے جا رہا ہے؟ اب چند بندے پیچھے گئے، جا کے پوچھا، کہا اے صاحب تو کون ہے؟ تو عبیدہ بن جراح کے پاس جب وہ پیش ہوا تو جب اپنے نقاب کو ہٹایا تو دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید کی بیوی ام تمیم ہے۔ تو پوچھا آپ کدھر؟ کہا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ حضرت خالد بن ولید دشمنوں کے نرغے میں پھنس چکے ہیں تو میں نے کہا یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں جب گھر میں پڑی ہوئی ٹوپی پر میری نظر پڑی جس میں حضور کے منہ مبارک سلے ہوئے تھے تو آپ کہتی ہیں میں جان گئی کہ ابھی تک ان کو فتح و نصرت کیوں نہیں ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے فوراً ٹوپی لی اور اٹھاتے ہوئے اسے چل پڑی۔ تو جب اتنی بات کہی تو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں برکت عطا فرمائے، جلدی سے حضرت خالد بن ولید کو یہ ٹوپی عطا کرو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جب یہ بڑھی اور دیکھا کہ کفار کے لشکر میں عجیب سا کوہرام مچا ہوا ہے، اور دیکھا کہ ایک نوجوان شاہ سوار گھوڑے پر آ رہا ہے، اور جب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا تو قریب بڑھے اور پوچھا ہے جوان بتا تو کون ہے؟ تو آپ کی بیوی نے اپنے حجاب کو ہٹایا اور کہا کہ میں آپ کی بیوی ام تمیم ہوں۔ تو آپ نے وہ پھر ٹوپی حضرت خالد بن ولید کو دی۔ جب حضرت خالد بن ولید نے وہ ٹوپی اپنے سر پہ رکھی، مورخ کہتا ہے خدا کی قسم پھر اللہ کی ذات نے اس مارکے کے پانسے کو ہی پلٹ دیا، اور اللہ کی ذات نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما دی۔ اور ایک مقام پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لڑ رہے تھے۔ حضرت امام واقدی نے اس واقعہ کو نقل کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک کے مقام پر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ لڑ رہے تھے، اور لڑتے لڑتے آپ کے جو مد مقابل نستور پہلوان تھا، آپ کہتے ہیں جب اس سے مقابلہ ہو رہا تھا بڑی دیر مقابلہ چلتا رہا، لیکن آپ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور آپ بھی گر پڑے، اور آپ کی ٹوپی مبارک گر گئی اور آپ اس کو جلدی سے پکڑنے میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں نستور نامی پہلوان آپ کی پشت پر چڑھ گیا۔ تو اب آپ نے صحابہ سے کہا کہ خدا را یہ میری ٹوپی مجھے دے دو۔ تو جب آپ کو آپ کی ٹوپی دے دی گئی تو حضرت خالد بن ولید نے جب اپنے سر پہ رکھی تو نستور نامی پہلوان پر آپ غالب آ گئے، اور پھر آپ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہر مارکے میں جو فتح یاب ہوتے وہ حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی برکت سے ہوتے رہے۔